صلی علی محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ. اما بعد. قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. صدق اللہ العلی العظیم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور الحاج میر احمد حسین صاحب ابن مرحوم میر زماں حسین صاحب کی روح کو اصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد. مجلس کی قبولیت کے لیے اور اس مجلس کے اجر اور ثواب کو مرحوم میر احمد حسین صاحب کے روح کو ایصال ہونے کے لیے، مرحوم کی مغفرت، درجات کی بلندی، تمام گناہوں کی بخشش، جوار امام حسین علیہ السلام میں مرحوم کو جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. مرحوم کے انتقال سے لے کر اس مجلس اعزا تک جو بھی عمل مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے انجام دیا گیا ہے، ان تمام اعمال کی قبولیت کے لیے اور اسی طرح سے مرحوم کے ایصال ثواب کی توفیق ان کے فرزندوں میں، ان کے ورثاء میں باقی رہنے کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. باغ علی یہاں پر جتنے بھی مرحومین مدفون ہیں، تمام مرحومین کی مغفرت، درجات کی بلندی اور جوار اہل بیت میں جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل. ایصال ثواب کی مجلس ہے اور برسی کی مناسبت ہے. انشاءاللہ ایک سادی اور آسان گفتگو آج کی اس مجلس کی مناسبت سے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اگر جو باتیں بتائی جا رہی ہیں آپ پہلے سے ان باتوں سے واقف تھے تو انشاءاللہ یاد دہانی ہو جائے گی. اگر بات آپ کو نئی لگ رہی ہے تو انشاءاللہ علم میں اضافہ اور عمل کا سبب اور ذریعہ بنے انشاءاللہ. مجلس کا جو عنوان ہے، خود الفاظ جو لفظیں ہم استعمال کرتے ہیں ان لفظوں کے معنی کو سمجھنے میں ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے یہ بات عرض کریں، برسی کی مجلس، تو ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے برسی کا کیا معنی؟ تو یہ لفظ اردو ہے. برس ہم کہتے ہیں 1 برس 2 برس. برسی یعنی سالانہ مجلس جو ہوتی ہے، پہلی برسی، دوسری برسی، تیسری برسی، یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. ایصال ثواب کا معنی ہے ایصال یعنی پہنچانا. ایصال مطلب پہنچانا. کیا پہنچا رہے ہیں ہم؟ ثواب پہنچا رہے ہیں. اس مجلس کے ذریعے، اس مجلس کے انعقاد سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ مرحوم احمد
حسین صاحب کو ثواب پہنچانا. ٹھیک، تو اب یہاں کچھ سوالات ہم آپ کے سامنے بتا سکتے ہیں، جن سوالات کے جواب میں اس مجلس میں گفتگو کریں گے. ایصال ثواب کے لیے مجلس ہی کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے بھی کام کرتے ہیں ہم، لیکن جس اہتمام کے ساتھ مجلس کرتے ہیں اس اہتمام کے ساتھ دوسرے کام نہیں کرتے. مرحوم کے بچے، مرحوم کے نواسے، نواسیاں، پوتے پوتیاں شاید ان کی مغفرت کے لیے نماز پڑھ لیں، شاید ان کی مغفرت کے لیے تلاوت قرآن کر لیں، لیکن اس طرح کا اہتمام صرف مجلس کا ہوتا ہے نہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایصال یعنی پہنچانا. عربی زبان ایک بہت ہی ڈیپ زبان ہے، بہت گہری زبان ہے، جس کی وسعت، گہرائی، ڈیپ خصوصیت کو دیکھ کر اللہ نے اپنے لیے اس زبان کا انتخاب کیا. یہ وہ زبان ہے جس زبان میں ایک حرف کا بھی معنی ہوتا ہے. دوسرے زبانوں میں ہم چاہے انگریزی لے لیں، چاہے اردو لے لیں، چاہے پرشین لے لیں، کسی بھی زبان میں ایک حرف سے آدمی کوئی بات نہیں سمجھا سکتا. جیسے ہم کسی سے کہنا چاہیں فے، نون، لام، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن عربی زبان میں ایک حرف کا بھی معنی ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس کی گہرائی ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے عربی زبان کی کہ الفاظ بدل بدل کر بہت زیادہ اس سے معنی لیے جاتے ہیں. دیکھیں، کسی بھی لفظ کا، یہ اردو میں بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم، عربی میں زیادہ ہوتا ہے، ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے. روٹ ورڈ سے ہم کچھ نہ کچھ تبدیلی ایجاد کر کے معنی اس میں بدلا دیتے ہیں. جیسے ایک آسان مثال بچوں کے لیے جو انگریزی زبان سے آج کل زیادہ مانوس ہیں، جڑے ہوئے ہیں، یوز، استعمال. اگر آخر میں ڈی اضافہ کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ایک ڈی اضافہ کر کے ہم معنی بدل دیا ہم نے، یعنی وہ چیز جو استعمال ہو چکی ہے نہیں، پاسٹ کا معنی دے گا جب ہم ایک ڈی اضافہ کر دیں گے. یوزڈ یعنی عربی میں بھی ایسے ہی ہے کہ الفاظ کو کم زیادہ کر کے بڑا گھٹا کر معنی بدل دیتے ہیں. ایصال کا جو روٹ ورڈ ہے وہ واو صاد لام، وصل، کنیکٹ کرنا، جوائنٹ کرنے کے معنی میں ہے وصل. تو اس لفظ سے دو لفظ بنتے ہیں اس روٹ ورڈ سے، جس دونوں کے معنی ہے پہنچانا. آپ کے ذہن میں معنی رہے ہم کیا کر رہے ہیں، اس مجلس کا مقصد کیا ہے ہمارا، ایصال ثواب. اس ایصال کے لفظ کو اپنے ذہن میں رکھیں. عربی میں 3 لفظ ہوتے ہیں، تینوں کا معنی ہے پہنچانا، لیکن معنی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ایک معنی ہے واصل، واصل یعنی پہنچانا، ایصال یعنی پہنچانا، ابلاغ یعنی پہنچانا. تینوں کے معنی ہے پہنچانا. فرق کیا ہے ان کے درمیان؟ واصل کیسے پہنچانے کو کہتے ہیں، ایصال کیسے پہنچانے کو کہتے ہیں، اور ابلاغ، تبلیغ کیسے پہنچانے کو کہتے ہیں. مثال دیں گے آپ کی خدمت میں. سمجھیں ہمارے پاس کوئی پرچی ہو، ہم پرچی آپ حضرات میں سے کسی ایک تک پہنچانا چاہیں، پرچی آپ تک پہنچانا ہے، تو ہم نے پرچی کو فولڈ کیا، پھینک دیا. پہنچ گئی یا نہیں پہنچی پرچی؟ پرچی پہنچی یا نہیں پہنچی؟ پہنچ گئی. اس کو یہ بھی پہنچانا ہے، لیکن اس کے اندر 2 چیزیں نہیں ہیں. ایک احترام نہیں ہے، پھینکنے سے احترام کا لحاظ نہیں ہوتا، آگے والے کی عزت نہیں کی گئی. اس پہنچانے کو کہتے ہیں عربی میں واصل. تو ہم برے لوگوں کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ یزید کیا ہو گیا؟ واصل جہنم ہوا. یزید کو کیا کیا جاتا ہے؟ برے لوگوں کو، یزید اور یزید صفت لوگوں کو واصل جہنم کیا جاتا ہے، یعنی جہنم کے دروازے سے انہیں پھینک دیا جاتا. یہ ہے واصل. ایصال کا کیا معنی؟ یہ بھی پہنچانا ہے. ہم چاہیں کسی
بزرگ کو جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو پرچی پہنچانا چاہیں، ایک بچے کو بلائیں گے، بیٹا یہ لے جا کے ان کو دے دو. پہنچی یا نہیں پہنچی، یہ پرچی پہنچ گئی. ٹھیک، یہاں احترام کا بھی لحاظ ہے، احترام کے دائرے میں پرچی کو پہنچا دیا گیا. اس طریقے سے پہنچانے کو عربی میں کہتے ہیں ایصال. اس طریقے سے پہنچائیں کوئی چیز کو تو کہتے ہیں ایصال. ہم ثواب کو کیا کر رہے ہیں؟ ایصال کر رہے ہیں. ایک کے ذریعے، ایک کے ہاتھوں ہم ثواب کو مرحوم احمد حسین صاحب کے لیے پہنچا رہے ہیں. اب کس کے ہاتھوں ہم پہنچا رہے ہیں؟ ہم نے ثواب کس کے حوالے کیا؟ جو لے جا کر وہاں دیں گے. یہ مجلس، آپ نے مجلس عزائے احمد حسین کا نام سنا یا مجلس عزائے حسین؟ مجلس کس کی ہے؟ یہ امام حسین کی. ایصال ثواب کس کے لیے ہے؟ احمد حسین کے لیے. ہم اس مجلس کے ثواب کو امام حسین کے حوالے کر رہے ہیں. اب امام حسین جناب کیوں؟ اس لیے کہ ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، اور ہم ممکن ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے نیتوں، ارادوں، بیٹھنے کے وقت ان چیزوں کے ثواب کو ہم حساب نہ کر پائیں. حسین ہر چیز کو جانتے ہیں. ہم مجلس کو حسین کے حوالے کر دیں گے، حسین مرحوم تک ایصال کر دیں گے ثواب. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک تیسرا پہنچانا ہے، اس بات کو بھی ہم اپنے ایمانی مسئلے پر بھی توجہ کریں. ایک اور قسم کا پہنچانا ہے کہ ہم خود اتر کر ممبر سے جا کر جس تک پرچی پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے کر دیں. ایصال اور ابلاغ میں زیادہ کہاں پر احترام کا لحاظ کیا گیا؟ جہاں اتر کے جا کر پہنچا دیا جائے. اللہ نے جب غدیر کا مسئلہ اعلان کیا، رسول سے فرمایا اے رسول غدیر ابلاغ کرو، یعنی کسی کے ذریعے غدیر نہ پہنچاؤ. زبان آپ کی، ہاتھ آپ کے ہو، آپ پہنچائے غدیر کو. اس پہنچانے کو کہتے ہیں ابلاغ. یہ بات واضح ہو گئی. اب ایصال ثواب کے لیے مجلس ہی کیوں؟ ٹھیک، مجلس میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کے ثواب، اب مرحوم کے جو رشتہ دار ہیں جنہوں نے اہتمام کیا ہے مجلس کا، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کتنا ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کوئی لمٹ ہے؟ 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ؟ کتنا آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں؟ جتنا زیادہ اتنا اچھا. ٹھیک، ارادہ جتنا زیادہ پہنچ جائے اتنا اچھا ہے. تو یہاں پر کچھ ایسے کام ہوتے ہیں مجلس میں جس کا ثواب انسان سوچ بھی نہیں سکتا. 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. مجلس کی ابتدا سے لے کر اس لمحے تک آپ نے کتنی صلواتیں پڑھی؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کتنی صلواتیں ہم نے پڑھی؟ اس صلوات کے جمع کر لیں تو 1 صلوات کا ثواب. اگر یہ مجلس کا اہتمام نہ ہوتا تو ہم یہ صلواتیں پڑھتے یا نہ پڑھتے؟ شاید 1-2 گھر میں کسی بات کو دیکھ کر، کسی مسئلے کو سن کر پڑھ لیتے. لیکن جتنی صلواتیں یہاں بیٹھ کر کوئی کہہ رہا ہے، کسی کے کہنے پر یا کسی مسئلے کو، کسی بات کو سمجھ کر آپ جو صلوات پڑھ رہے ہیں، ان صلواتوں کے ثواب کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ جب معراج پہ گئے تو معراج کی سیر کرتے کرتے ایک فرشتے کو رسول نے دیکھا، جس فرشتے کے ہاتھ کی انگلیاں ان گنت ہیں، ان لمٹ انگلیاں ہیں اس کے ہاتھ میں، اور وہ اپنے ان گنت انگلیوں سے کچھ گن رہا ہے. رسول نے فرشتے سے بات کی، جناب آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور کیا گن رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ زمین کے کس حصے پر کتنی بارش کے قطرے گر رہے ہیں، مجھے اس کا حساب اللہ کو دینا ہے. بارش کے قطرات گننا میرا کام ہے. رسول نے فرمایا اچھا بارش کے قطرے گن لیتے ہیں؟ کہا میں بارش کے قطرے گن لیتا ہوں. کہا آپ
کے پاس بارش کے قطروں کو گننے کی طاقت رکھتے ہوئے کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ گن نہیں سکتے؟ تو کہا ایک چیز ہے جس کو میں گن نہیں سکتا. کہا کیا ہے؟ جب آپ اور آپ کی اولاد پر درود پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب میں گن نہیں سکتا. محمد وعجل فرجہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جب بھی فرصت ملے صلوات پڑھا کرے. ٹھیک آج کل تھوڑا سا جشنوں میں مجلسوں میں بعض جگہوں پر دیکھ یہاں پر الحمدللہ سب کی آواز آ رہی ہے, بعض جگہوں پر مجمع 500 کا آواز 5 کی نکلتی ہے. یعنی یہ توفیق سلب ہو گئی ہے انسانوں کی ورد صلوات پڑھنے سے. یہاں پر دونوں کو ثواب ملے گا, مرحوم کو بھی پڑھنے والے کو بھی. ایک کام, اب اس کا ثواب اتنا پہنچے گا مرحوم کو, اب کتنی صلواتیں پڑھی گئی, کتنے پڑھنے والے, اتنا ثواب جائے گا وہاں پہ. دوسرا, ابھی دوران مجلس آپ نے صلوات کے ثواب کو سن لیا. اس بات کو ذہن میں رکھ کر کبھی آپ بغیر کسی پروگرام کے, کسی مجلس کے, کسی جشن کے, چلتے چلتے آپ کو یاد آ گئی بات کہ ہم نے فلاں ایصال ثواب کی مجلس میں سنا تھا کہ صلوات پڑھنے کا اتنا ثواب ہے, آپ نے صلوات پڑھ دیا. جب جب آپ صلوات پڑھیں گے اس کا ثواب مرحوم کو بھی پہنچے گا, آپ کو بھی ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس کے صدقے میں یہ بات آپ نے سیکھی. اللہم صلی علی محمد. تو یہاں سے ایک بات ہم کو یہ طے کر لینا ہے, مخصوصاً مرحوم کے رشتہ داروں کو, کہ کوئی بھی انسان اپنوں کو فائدہ پہنچانے کا زیادہ چاہت رکھتا ہے دل میں. اگر ہم مرحوم کو زیادہ فائدہ پہنچانے کی چاہت رکھتے ہیں تو ہم کو جو بھی بات مجلس میں سنیں کسی نہ کسی ایک بات پر عمل شروع کر دیں, تاکہ یہ بات یاد ہو جائے ہمارے ذہن میں کہ اس کام کو ہم نے ہمارے دادا کی, ہمارے بابا کی, ہمارے چاچا کی ایصال ثواب کی مجلس سے ہم نے اگر یہ کام ہم کر دیں اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ ایک آدمی بھی کوئی ایک کام شروع کر دے اس کا کتنا ثواب ملے گا؟ رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا, یا علی اگر آپ کی بات سن کر کوئی عمل کرنا شروع کر دے, اس عمل کے ثواب کو اگر آپ کو دینا چاہیں پوری دنیا کے سونے چاندی کو ایک پلڑے پر, اس عمل کے ثواب کو ایک پلڑے پر رکھا جائے تو عمل کا ثواب بھاری ہے. تو دو ثواب ایسے جس کی حد نہیں ہے. اگر ایک عمل شروع کر دے تو کیا کتنا اچھا, اگر دو عمل شروع کر دے تو کتنا اچھا. ایک جہاں پر بھی ہم ایصال ثواب کی مجلسوں میں یہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں تو وہاں یہ بات بھی پوائنٹ کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, یہ اکثر جگہوں کی عادت ہے, جب بھی مرحوم ہمیں یاد آتے ہیں تو گھر والے ان کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ان کی عادتیں تھیں, یہ ان کی باتیں تھیں, ایسے سب سے پہلے آ جاتے تھے, فلاں کام کرتے تھے, فلاں کام کرتے تھے, یہ باتیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ کی رحلت کے بعد مدینے کی عورتیں بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آئیں. آنے کے بعد دیکھا کہ اذان کا ٹائم ہو رہا ہے تو سب نے کہا یہ ٹائم تھا جب رسول وضو کر کے باہر نکلتے تھے, یہ ٹائم تھا جب باہر سے اندر آتے تھے, رسول بچوں کو سلام کرتے تھے. رسول خدا کی عادتوں کو عورتوں نے بولنا شروع کر دیا تو بی بی نے, رسول کی بیٹی نے ان عورتوں سے کہا ایسی باتیں تم رات تک بھی کرتے رہو گی تو نہ تمہیں ثواب ملے گا نہ میرے بابا کو ثواب ملے گا. اترکن التعداد, کاؤنٹ کرنا چھوڑ دو. یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, چھوڑ دو. کبھی بھی پھر کیا کریں؟ کہ علیکن بالدعاء, بیٹھ کر کچھ دعا پڑھو ان کے ایصال ثواب کے لیے. تو یہ کام ہم کو کرنا ہے. جب بھی مرحوم یاد آ جائیں, ایٹ لیسٹ جو سب سے آسان کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں یا صلوات, کوئی بھی ایک کام. جب مرحوم یاد آ جائیں, مرحوم کی یاد سے, جیسے سمجھیں علی باغ سے کسی کا گزر ہو رہا ہے, آدمی کسی کام سے نکلا باہر, پورا خیال کام پہ ہے, قبرستان کے سامنے سے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا. ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں لائیں کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں. جاتے جاتے گاڑی ہی میں, اترنے کی ضرورت نہیں, گاڑی ہی میں ایک صلوات پڑھ دیں سارے مرحومین کے لیے, تو آپ کو بھی اتنا ثواب مل جائے گا
اور یہ بات جو ہم آج ذکر کر رہے ہیں، اگر آج سے کسی نے عمل کرنا شروع کر دیا، جب تک آپ کا عمل باقی رہے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا، مرحوم احمد حسین صاحب کو بھی ثواب ملے گا۔ صرف یہ مجلس کے حد تک نہیں ہے۔ تیسرا کام جو اس مجلس میں ہوتا ہے وہ یہ کہ مرثیہ آپ نے سنا، سلام آپ نے سنا، ہو سکتا کسی کا دل ٹوٹ گیا، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، مصائب آخر میں سنیں گے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کر کے ایک قطرہ جو بتایا گیا ہے مکھی کے پر کے برابر اتنا آنسو کسی کے آنکھ سے نکل جائے تو امام نے فرمایا اس آنسو کے قطرے کے نتیجے میں سارے گناہ رونے والے کے معاف ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر کیا ہو گیا، ایک بے انتہا ثواب ہم پہنچا رہے ہیں مجلس کے ذریعے، اور آنسوؤں کے ذریعے مرحوم کی مغفرت کروا رہے ہیں۔ ایصال ثواب کی مجلس، جو مجلس رکھی گئی ہے، جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے یہ جو سنت ڈالی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ مجلس سن کر اٹھ کر جانے کی عادت بن جائے ہماری۔ ایک مجلس سے ایک کام کم از کم، تاکہ ان کو بھی ثواب ملے، مجلس میں شرکت کرنے والے کو بھی کوئی نہ کوئی ایک بات ملے۔ یہ بات آپ کو پتہ چل گئی۔ اب آگے ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے کہ کیوں ثواب بھی پہنچا رہے ہیں۔ مرحوم کے لیے کوئی دوسرا کام کرتے ہیں، کوئی دوسری چیز کا ایصال پیسہ کرتے ہیں، ایصال پراپرٹی، ایصال کوئی ایسی چیز نہیں۔ کیوں ایصال ثواب؟ قرآن کی آیت جس کو ہم نے ابتدا میں پڑھی تھی، خداوند عالم اس آیت میں دو زندگیوں کی ضرورتوں کو بیان کر رہا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 46، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، پیسہ، اولاد۔ اگر یہ دو چیزیں انسان کو مل گئی، کچھ حد تک راحت آدمی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ پیسہ مل جائے آدمی کو، نیک اولاد مل جائے، فرمان بردار بچے مل جائیں، تو اب یہ دونوں چیزیں ہیں۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیسے کی تلاش کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، خدایا مجھے پیسہ دے دے۔ اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ ہر جگہ، ہر بندے سے، ہر مجلس میں دعا کر رہا ہے۔ جب یہ بات آ گئی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں ہم بھی کہ خداوند عالم جتنے بھی مومنین اور مومنات کی گودیاں خالی ہیں ان کی گودیوں کو نیک اولاد سے پر فرمائے، اور جن کی گودیوں کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، اولاد کو ماں باپ کی تربیت اور ماں باپ کو اولاد کی تربیت اور اولاد کو ماں باپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمانے کے گمراہیوں اور انحرافات سے ہمیں اور ہماری اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ دو چیزیں دنیا کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ وہاں کی زندگی کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرما رہا ہے والباقیات الصالحات، وہ نیکیاں جو رکنے والی ہیں۔ رکنے والی نیکیاں خدا کے پاس ثواب کے اعتبار سے، امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ تو یہاں کی زندگی کو سکون سے گزارنے کے لیے پیسہ اور اولاد چاہیے۔ وہاں کی زندگی کو اگر ہم سکون سے گزارنا چاہیں، صرف اور صرف جو چیز ہو سکتی ہے وہ ثواب ہے۔ اعمال کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اعمال نہیں، اعمال کا ثواب۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو بھی عمل کا ثواب لے کر میرے تک آئے میں اس کے ثواب کو کم از کم 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ عشر امثالہا، 10 گنا اللہ جو ہے کہہ رہا ہے بڑھا کے دے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو ثواب دوں گا، بلکہ اللہ نے فرمایا جو اچھا کام لے کر آئے۔ ہم نے عید کے خطبے میں بتایا تھا ماہ رمضان کے روزے رکھنا آسان ہے، روزوں کے ثواب کو بچانا مشکل ہے۔ حج کرنا آسان ہے، حج کے ثواب کو بچانا مشکل ہے۔ زیارت کرنا آسان ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو زیارت کو جائے گا اس کو ثواب دوں گا، اس کو جنت میں اس کو بڑھا کر دوں گا، نہیں،
جو زیارت کے ثواب کو بچا کر لائے گا، جو حج کے ثواب کو بچا کر لائے گا. یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ کوئی بھی کام کو سٹارٹ کرنا آسان ہے، لیکن اس کو بچائے رکھنا مشکل ہے. ایک گھر کے جہاں بچی و لڑکی والے ہیں، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ فلاں گھر کے لڑکے سے اپنے بچی کی شادی کروانا ہے. ایک جلیبی سے رشتہ جڑ جائے گا. ادھر والے گئے، ادھر والے گھر آئے، ایک جلیبی لڑکی کے منہ میں، والد کے منہ میں رکھ دیے کہ بھائی ہم نے آپ کی بچی سے رشتہ پکا کر لیا. ایک جلیبی سے رشتہ بن جاتا ہے، لیکن اس رشتے کو نبھانے کے لیے 70 سال توجہ سے زندگی کرنا پڑتا ہے. بہت دقت سے. اسکول گئے، کالج گئے، ایک ہائے ہیلو سے دوستی بن جائے گی، لیکن اس دوستی کو نبھانے کے لیے بہت غور کرنا پڑتا ہے. آیت اللہ محسن قراتی ہیں ہمارے، وہ ایک بہت پیاری مثال دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ ایک آدمی بکٹ لے کر پانی لینے کے لیے دریا پہ گیا، اٹھا کر بھر کے بکٹ میں پانی گھر کی طرف جب آیا تو گھر میں دیکھا تو بکٹ خالی ہے. تو اس نے کہا بھائی بھری ہوئی بکٹ لایا تھا، خالی کیسے ہو گئی؟ جب الٹ کر دیکھا نیچے ایک سوراخ ہے، اس سوراخ سے سارا پانی خطرہ خطرہ کر کے بہہ گیا ہے. آیت اللہ محسن قراتی فرماتے ہیں اپنے ماہ رمضان کے ثواب کو گناہوں کے سوراخ کے ٹوکرے میں نہ ڈالو، ورنہ تم یہ سوچتے رہو گے کہ ٹوکری بھری ہوئی ہے، لیکن جب خدا کے سامنے جاؤ گے دیکھو گے کہ خالی پڑی ہوئی ہے. کوئی بھی کام کو کرنا آسان ہے، لیکن بچانا مشکل. تو وہاں کی یہ جملہ ہم تھوڑا سا مذاقی لہجے میں بھی کہتے ہیں. جو حضرات زیارتوں کو گئے، خدا انشاءاللہ جو گئے ہیں ان کو دوبارہ، جو نہیں گئے ہیں ان کو 14 معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی زیارت نصیب فرمائے. جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا یہ واقعے کو. یہ صرف زیارتوں کی بات نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھی مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں. جو آدمی یہاں سے نکلتے ہوئے جیب میں خرچے کے لیے 25,000 روپے لے کر گیا، ایک آدمی 1 لاکھ روپے لے کر گیا، ایک آدمی 2 لاکھ روپے لے کر گیا. 25,000 جو لے کر گیا ہے وہ 1-2 دکان میں جا کر آ کے اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ آپ بھی جاؤ مارکیٹ میں، بہت ساری چیزیں ہیں، کہا پیسہ نہیں ہے. لیکن جو 1 لاکھ لے کر گیا وہ ہمت سے اور تھوڑا زیادہ مارکیٹوں میں جائے گا، جو 2 لاکھ لے کر گیا اور زیادہ. تو جس طرح سے آدمی کے پاس پیسہ کم ہو تو پیر رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکتا، وہاں کی کرنسی کا نام ہے ثواب. جتنا زیادہ لے کر جائے گا آدمی اتنا وہاں پر دل کھول کر خرچ کر سکتا ہے اپنے لیے. اور یہاں کا ہو سکتا ہے آدمی 25,000 لے کر گیا ہے، لیکن آگے والا پوچھتا ہے چچا کتنے لے کر آیا؟ 5,000 لے کے آیا، 20,000 چھپا رہے ہیں. کیوں؟ ممکن ہے کہ میں کہوں 25 لے کر آیا، کہیں 5 قرض نہ مانگ لے. تو بچنے کے لیے ایک اشاروں میں آدمی چھپا کر، ہو سکتا ہے اوپر کے جیب میں 5 رکھا ہے، نیچے کے جیب میں 20. کہا چچا کتنے لے کر آئے؟ یہ ارادہ کہ اوپر کے جیب میں کہا 5 لے کر آیا ہوں. نیچے کے جیب کے 50 کا ذکر نہیں ہے، بیگ میں کے 50 کا ذکر نہیں ہے. کیوں مانگ لے گا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ثواب کے بارے میں ایک انسان کو بھی اپنا ثواب دوسروں کو دینے کا ہی موقع نہیں ملے گا. یہاں تک کہ قرآن میں کہا گیا ہے، آیت ہے قرآن کریم کی، کہ باپ جس بچے کو پالنے کے لیے اپنے بدن کے خون کو پسینہ کیا، جب محشر میں بیٹے کو دیکھے گا تو باپ کہے گا بیٹا کچھ ثواب دے دے. تو بیٹا آنکھ اٹھا کر بھی باپ کو نہیں دیکھے گا یہ سوچ کر کہیں بابا میرے سے ثواب نہ مانگ لے، یا کوئی 1-2 گناہ ان کے میرے نامہ اعمال میں کہیں رکھنے کی گزارش نہ کر لے. تو وہاں ثواب آدمی کو پہنچنے والا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ لے کر جائے گا اتنا اس کو وہاں سکون سے زندگی ملے گی. اب یہاں ثواب کی تو حد ہی نہیں ہے، بس آدمی ہے جس کو توجہ سے زندگی کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ثواب جو بتایا گیا ہے، آدمی کبھی کبھی شک کرنے لگتا ہے کہ بھائی اتنا ثواب، اتنا زیادہ ثواب. ایک آدمی اگر کوئی
کسی کو پانی پلا دے. ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے, اگر ایک آدمی کو افطار کرا دے, اس کا ثواب اتنا ہے کہ گویا اس انسان نے کئی نبیوں کو کھانا کھلایا ہے. تو یہ ثواب, تو نبی کو کھانا کھلانا, نبی کی خدمت کرنا کتنا ثواب ہوگا. کہاں سے مل رہا ہے؟ ایک بندے کو آدمی نے کہا, مولا آپ نے اتنا زیادہ ثواب بتا دیا, میرے پاس میری فائنانشیل کنڈیشن خراب ہے, میں کسی آدمی کو کھلا نہیں سکتا. امام نے فرمایا کھجور کا آدھا ٹکڑا کم از کم کھلا دو تاکہ وہ ثواب تمہیں مل جائے. ثواب کو ہاتھ سے جانے نہ دو. اب آدمی جب معلوم ہے اس کو کہ وہاں پر ثواب زندگی کی ضرورت ہے, اس بات کو جاننے کے بعد بھی اگر کوئی کوتاہی کرے, سستی کرے, بے توجہی کرے, تو آدمی نے مسئلے کی حقیقت کو سمجھا نہیں. اگر مسئلے کی حقیقت کو سمجھ جائے تو کہیں پر بھی ثواب کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. کوئی بھی کام صبح سے شام تک اتنے زیادہ اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں کہ جب بھی موقع ملے انسان کو کتاب اٹھا لے دعاؤں کی, رجب کی دعا, شعبان کی دعا, رمضان کی دعا, شوال کی دعا. اب ماہ رمضان میں آ جائیں, پہلے دن کی دعا, دوسرے دن کی دعا, تیسرے دن کی دعا, صبح کی دعا, شام کی دعا, نماز کے بعد کی دعا, نماز سے پہلے کی دعا, آدھی رات کی دعا. کسی نے آ کر آیت اللہ محسن خراتی سے سوال کیا کہ آقا یہ پورے دعاؤں کو کرتے پڑھتے بیٹھ جائیں ہم تو کام وام کیسے کریں گے, جو بیوی بچوں کو کیسے پالیں گے ہم, اتنے دعائیں ہیں. تو آقا محسن خراتی نے ایک بہت پیاری مثال دی, کہا کہ ہماری دعائیں میڈیکل جیسے ہیں. میڈیکل میں ہر بیماری کی دوا ہے, تو اس کا مطلب نہیں کہ ساری لے کے کھا لو. جو تمہاری بیماری ہے وہ لے جا کے دوائی لو. گھر سے میڈیکل میں سب دوا ہیں. دعائیں اس لیے فل رکھی گئی ہیں, جب جس کو موقع مل جائے پڑھ لے. کسی کو جمعہ کا دن فرصت ملی جمعہ کو پڑھ لے, کسی کو آدھی رات کو فرصت مل گئی آدھی رات کو پڑھ لے, کسی کو ماہ رمضان میں فرصت ملی ماہ رمضان. کوئی بھی آدمی ثواب سے پیچھے نہ رہ جائے. ابھی ہم مرحومین کے قبروں کے نزدیک یہ مجلس پڑھ رہے ہیں, یہ روایت بھی تحفے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کریں. امام نے فرمایا من زار قبر ابویہ فی کل جمعۃ غفر لہ ذنوبہ یا ذنوبہ, جو بھی جمعہ کے دن اپنے مرحوم ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ حدیث ہم نے پڑھی, ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کے گناہ, مرحوم کے یا پڑھنے والے کے. جو قبر پہ جا رہا ہے اس کے, یا جو قبر میں سو رہا ہے اس کے, کس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو ہم نے ہمارے استاد سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا دونوں کے. مرحوم کے بھی گناہ معاف بخش دیے جائیں گے, جو فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا ہے. تو آدمی کو اگر فرصت مل جائے تو جمعہ قبرستان آ جائے اپنے مرحومین کی قبر پہ. یہ وہ ثواب ہیں جس کو آدمی ہاتھ سے آسانی کے ساتھ جانے نہ دے. اب اس کی قدر اور قیمت کے ثواب کتنا وہاں پر ضرورت ہے, 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تو آپ کو اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کی کتنی عظمت ہے, کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے یہ. ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, آپ کی عظمت کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی خاتون یا سب سے پہلا فرد جو جنت میں اندر جائیں گے بی بی ہیں. اتنی عظمت والی بی بی شہادت کے نزدیک, جب شہادت نزدیک ہو گئی بی بی کی تو امام علی کو بلایا, یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں. کہا بی بی بتائیں آپ کی کیا وصیت ہے؟ کہا یا علی جب مجھے دفن کر دیں تو میری قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے آئیں, میری قبر پہ قرآن پڑھیں میرے ثواب کے لیے.
سمجھے قبر میں ثواب کس قدر مہم ہے. فاطمہ زہرا جیسی بی بی وصیت کر کے جا رہی ہیں کہ میرے قبر پہ حاضر ہو کر قرآن پڑھیں. امام حسن علیہ السلام کے آخری لمحات تھے. امام شدت سے رو رہے تھے, زہر کا اثر بھی تھا. امام حسین قریب پہنچے, کہنے لگے کہ بھیا کیا درد زیادہ ہے؟ کہا بھیا یہ درد میرے لیے آسان ہو گیا ہے برداشت کرنا, آنے والے درد کو سوچ کر. جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو وہاں کی جو سختیاں ہیں ان سختیوں کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں. جس قبر اور جس زندگی کی سختیوں کے حوالے سے بھی وصیت کریں, امام حسن سوچ کر روئیں, تو ہم جیسوں کا حال کیا ہوگا؟ تو ہم جیسوں کو چاہیے کہ جو بھی موقع مل جائے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے. تو 2-3 کام ہم کو کرنا ہے. ہمیں پتہ چل گیا اس زندگی کی ضرورت صرف ثواب ہے, تو ہم کو جتنا ہو سکے اتنا لے کر جانا ہے. جو چیز لے جا رہے ہیں اس کو بچانا بھی ہے, اس کو خراب نہیں کرنا ہے, گنوا نہیں دینا ہے, اور کوئی ایسی چیز نہ لے کر چلے جائیں جو وہاں کام آنے والی نہیں ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ زندگی بہت مختصر ہے, اس مختصر زندگی سے وہاں کی آبادی کے کام کرو, وہاں کی بربادی کا راستہ نہ بنا لو. بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے فضائل کا, اور ایک کہتے ہیں کہ ایک ضعیف باپ جو ہے اپنے بچوں کو, اپنے نواسوں کو, اپنے پوتوں کو آخرت کی قیمت سمجھانے کے لیے اس نے ایک ارادہ کیا. سارے اپنے نواسے, نواسیاں, پوتے, بچے جتنے بھی تھے اس کے تعلق رکھنے والے, سب سے کہا کہ ہر ایک کل میرے گھر آ جائیں, مجھے کچھ نصیحت کرنی ہے. سارے چلے گئے گھر. جب سب پہنچ گئے تو گھر کے 2 دروازے, ایک اندر آنے کا, ادھر سے ایک باہر نکلنے کا. باہر جو ہے انہوں نے ہر بچے کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کور دے دی. پلاسٹک کور دے کے کہا کہ بیٹا سارے بچے اندر جانا, میں نے اندھیرا کر دیا ہے, جو چیز بھی مل جائے اس کو اٹھاتے رہو, اپنے پلاسٹک میں بھرتے رہو. صرف اس دروازے سے نکل کر اس دروازے تک جانے کا ٹائم ہے, باہر آ جانا سب. تو اندر گئے. اندر جانے کے بعد کوئی اندھیرے سے گھبرا کر جلدی باہر نکل گیا, کوئی کہا کون جھکے گا, کون ڈھونڈے گا, نکل گیا. کوئی ہاتھ کوشش کی, 3-4 چیزیں مل گئی, اٹھا کے رکھ لیا. کوئی زیادہ کوئی کم, لے کر جب باہر آئے سب کی پلاسٹک بند تھی. تو گھر کے بڑے نے کہا کہ بیٹا کیا سب آ گئے؟ کہا ہاں آ گئے. کہ سب اپنے اپنے کور کھولو. جب سب نے اپنے کور کھولے, کیا دیکھا کہ موتیاں ہیں, ہیرے ہیں. جب سب کور کھولنے لگے تو جتنے آئے تھے باہر سب پچھتانے لگے, ایک بھی بغیر پچھتاوے کا نہیں تھا. جو نہیں لے کر گئے تھے وہ سر پیٹنے لگے کہ ہائے موقع چلا گیا. جو کم لائے تھے انہوں نے کہا کاش زیادہ لے لیتے. جو زیادہ لائے تھے وہ کہنے لگے اور بھی جگہ تھی, اور تھوڑی کوشش کر لیتے تو زیادہ لاتے. دادا نے کہا, بزرگ نے کہا بیٹا سارے کور مجھے دے دو, ایک بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا, آخرت کے ثواب کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے. کچھ لوگ خالی جاتے ہیں, کچھ لوگ کم لے کر جاتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑا لے کر جاتے ہیں. جتنا بھی لے کر جائیں سب وہاں پر پچھتائیں گے کہ کیوں زیادہ نہیں لے لیا. گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, مجلس کا اعلان تھا, کوئی خاص کام نہیں تھا, ہاتھ سے موقع گنوا دیا. روایتوں میں ہے 4-5 لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور دین کی باتیں نہ کریں, ان بیٹھکوں کو سوچ کر پچھتائیں گے, اس لیے کہ موقع ہاتھ سے چلا گیا. اب جو چیز ہم لے کر جا رہے ہیں ان چیزوں کے پیچھے ایک مضبوطی بھی ہونا چاہیے. سمجھیں, آج سے 15 سال 10 سال پہلے جو دوسرے کنٹریز سے انڈیا نہیں آئے ہیں,
اگر یہاں جاتے جاتے انڈیا سے انہوں نے وہ پرانی نوٹیں جو ابھی بدل گئی یہ نوٹیں پرانی نوٹیں لے کے جا کے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہوں, آپ سوچیں کہ جب ہم دوبارہ انڈیا جائیں گے تو جا کر وہ پیسہ خرچ کریں گے, آپ لے آ کر وہ ہزار کی نوٹ دکانوں میں گھومتے بھی رہیں, کوئی لینے والا نہیں ہے. یہاں تک کہ آج کل شاید بینک بھی نہیں لے گی, جو ایکسپائر ہو گئی ہیں نوٹیں ہیں ان نوٹوں کو آج بینک بھی نہیں لے گی. تو آدمی کو جو چیز لے رہا ہے اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپ ڈیٹ ہے یا نہیں, وہ چیزیں آج کام آنے والی ہے یا نہیں ہے. ایک روایت اور انشاءاللہ مصائب کی طرف آئیں گے. رسول خدا کی خدمت میں ایک آدمی پہنچا, آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ علمنی عملا ادخل بہ الجنہ, یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا کام سکھائیں جس کام کو انجام دے کر میں جنت میں چلا جاؤں, جنت میں جانے کا کوئی کام مجھے سکھائیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو 4 کام کرو. صلی المکتوبات, صم شہر رمضان, واغتسل من الجنابہ, واحب علی فادخل الجنت من ای باب شئت. 4 کام کرو, 5 وقت کی نماز پڑھو, واجب روزے رکھو, طہارت کا خیال رکھو, علی سے محبت رکھو, دروازے سے جس جنت کے دروازے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. یہ 4 کام, نماز, روزہ, طہارت, علی سے محبت, جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. 8 دروازے ہیں نا جنت کے, تو جو دروازہ تمہارا من کرے چلے جاؤ. اب وہ آدمی اٹھ کر جانا چاہ رہا تھا کہ مل گیا مجھے راستہ جنت کا, تو رسول نے کہا بیٹھ جاؤ, جلدی نہ کرو, بیٹھو تھوڑی دیر. آدمی بیٹھ گیا. رسول اللہ نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا, اس خدا پاک کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا, جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا, اگر تم 1000 سال زندگی کرو, 1000 سال میں ایک وقت بھی نماز قضا نہ کرو, ایک روزہ بھی قضا نہ کرو, ہر سال تمہیں حج جانا نصیب ہو, ہر سال تمہیں غلاموں کو آزاد کرنا نصیب ہو, ہر سال تمہیں راہ خدا میں جنگ کرنا نصیب ہو, بس اتنا ہی نہیں, 1,24,000 انبیاء کے زندگیوں کے برابر کی زندگی خدا تمہیں دے دے, اور ہر نبی کی زندگی میں تم زندہ رہو, ہر نبی کے ساتھ اتنا ہی کام کرو, 1000 سال نماز, 1000 سال روزے, 1000 حج, 1000 غلاموں کو آزاد کرنا, یہ سارا 1,24,000 نبیوں کے ساتھ 1000 سال کی زندگی, یہ ساری عبادتیں لے کر تم خدا کی بارگاہ میں پہنچو. ان ساری عبادتوں کے اندر علی نہ ہو تو جہنم میں چلے جاؤ گے. فَأَدْخَلَكَ اللَّهُ, اللہم صلی علی محمد, فَأَدْخَلَكَ اللَّهُ فِي النَّارِ مَعَ الْمُنَافِقِينَ, خداوند عالم تیرے ساری عبادتوں کے ساتھ منافقوں کے زمرے میں جہنم میں ڈال دے گا. اب یہاں پر سوال ہے, یہ جوانوں کے لیے ایک حقیر کا مشورہ ہے, دین کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر دین سمجھ میں آ جائے, چاہے آپ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں گے, جو حالات بھی آ جائیں گے, اب دین سے نہیں ہٹیں گے, ہم دین سے نہیں ہٹیں گے. خدا نہ کرے صرف ہم نے دین کو سنا, سمجھنے کی کوشش نہیں کی, حالات کی سختیوں میں انسان دین سے بھی ہٹ جائے گا. آخری زمانے کے مشکلات میں سے ایک مشکل دین پر باقی نہ رہنا ہے. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا آخری زمانے کے لوگوں کو یہ دعا زیادہ پڑھنی چاہیے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس لیے کہ دین پر باقی رہنا آخری زمانے میں سخت ہے, مشکل ہے. تو منافقوں کے ساتھ کیوں, کافروں کے ساتھ کیوں نہیں کہا؟ خدا نے, رسول نے فرمایا کہ خدا کافروں کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا, نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا منافقوں کے ساتھ. اس لیے کافر نماز نہیں پڑھتا. نماز کون پڑھتا ہے؟ جو خدا کو مانتا ہے. تو خدا کو مان کر ولایت اہل بیت کو نہ ماننا
نہ جان کر انجام دے تو الگ مسئلہ، جو جان کر نہیں کرتے وہ نفاق ہے. زبان سے کہہ رہے ہیں خدا ہم تجھے مانتے ہیں، لیکن دل میں کہہ رہے ہیں ہم تیری نہیں مانتے. آخری حدیث رسول اللہ نے فرمایا کہ 5 پلرز پر پورا دین رکا ہوا ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور علی کی ولایت. جتنا علی کی ولایت کے بارے میں رسول اللہ نے لوگوں کو آگاہ کروایا، اتنا ان 4 کے بارے میں نہیں کروایا. یہ 4 کو انجام دینا آسان ہے، 1 کو ماننا مشکل ہے. ماہ رمضان گزرا ہے، شاید اس سے پہلے کی مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں جب آدمی دین کو نہیں سمجھتا ہے تو کہاں کہاں تک اس کی مشکلات جاتی ہیں. قرآن جب ہم پڑھ کے ختم کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بلند آواز سے کہیں بچے، صدق اللہ العلی العظیم. آپ کے یہاں تو الحمدللہ دوسرے برادری مسلمان سے بھی آپ زیادہ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں. وہ حضرات کیا پڑھتے ہیں جب وہ قرآن ختم کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم. ہم لوگ پڑھتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم، وہ پڑھتے ہیں صدق اللہ بھائی علی کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہ علی نہیں، وہ علی ہے. آدمی جب اس علی کے دشمنی میں آ جاتا ہے تو وہ علی بھی چھوٹ جاتا ہے. دین نہ سمجھنے کا نتیجہ. قرآن میں کتنی مرتبہ آپ پڑھتے ہیں علی علی العظیم. ماہ رمضان کی دعائیں ہم نے ہر دن پڑھی، یا علی یہ یا علی مولا علی نہیں ہے، یہ خدا ہے. اے خدائے اعلی، اے خدائے عظیم. لیکن انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یا صدق اللہ العلی کہیں گے تو دوسرے کو یاد آ جائیں گے، تو انہیں چھوڑ دیا. یہ دشمنی نہ سمجھنے کا، دشمنی نہیں نہ سمجھنے کا. آدمی دین سمجھ جائے تو بھئی یہ علی وہ علی نہیں ہے. تم الگ مسئلہ ہے کہ تمہارے عقیدے کے اعتبار سے اس علی کو نہ مانو، تم جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نہ پڑھو، لیکن صدق اللہ العلی العظیم میں اس علی کو کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ انسان کے دین کو ادھورا سمجھنے یا نہ سمجھنے، یہ مشکلات ہمارے ساتھ بھی آ سکتی ہیں. تو ہمیں کوشش. تو کیوں کافرین نہیں کہا منافقین؟ اس لیے کہ منافق خدا کو مان کر بھی جس طرح سے خدا چاہتا ہے ویسے زندگی نہیں کرتا. خدا فرما رہا ہے مکمل بات. رسول اللہ کی خدمت میں ایک آدمی نے انگوٹھی گفٹ کی، سادی تھی انگوٹھی، اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا. رسول نے مولا امیر المومنین کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا کہ یا علی اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھوا دیں. میں چاہتا ہوں میری انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہو. امام علی لے کر گئے، جو لکھنے والا تھا پتھر پہ اس کے حوالے انگوٹھی کر کے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھ دیں. تو کلمہ پڑھنے والا تھا، رسول کا عادت ہو گئی تھی اس کو، لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً اس کے زبان پر محمد رسول اللہ آ جاتا. تو جب لا الہ الا اللہ لکھ رہا تھا تو خیال ہی خیال میں، لکھنے کے خیال میں محمد رسول اللہ بھی لکھ دیا اس نے. اب جب امام انگوٹھی لینے کے لیے گئے تو امام نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. کہا کہ بھائی میں نے آرڈر کیا کیا تھا، آپ نے لکھا کیا ہے؟ کہا یا علی معاف کیجئے گا، میں تھوڑا توجہ نہیں رہی میری. ٹھیک ہے، لے جا کے رسول کی خدمت میں پیش کروں گا، دیکھتے رسول کیا کہتے ہیں. رسول کی خدمت میں لے کر گئے. یا رسول اللہ، لکھنے والے نے ایک جملہ بڑھ کر لکھ دیا ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول نے کہا ٹھیک ہے جانے دو، غفلت میں ہو گیا ہے. رسول بننا آسان نہیں ہے. آدمی جب دل کھلا اور بڑا رکھتا ہے تب جا کر اللہ رسالت اور امامت دیتا ہے. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم اس جگہ پہ ہوتے تو کیا معاف کر دیتے اتنی آسانی سے؟ بھئی غلطی ہو گئی، کوئی ایسا بھی جملہ نہیں لکھا ہے جو دین سے آدمی کو باہر کر دے یا کوئی پرابلم ایجاد کر دے. رسول اپنی انگوٹھی کو سیو میں جہاں پر بھی رکھا، جب باہر جاتے تھے رسول انگوٹھی پہن لیتے تھے. رات میں انگوٹھی آئی، رسول نے مقام پر جہاں پر رسول انگوٹھی رکھا کرتے وہاں پر آپ نے انگوٹھی رکھ دی. جب صبح اٹھے آپ تو انگوٹھی کو دیکھا تو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب رسول انگوٹھی کو غور سے دیکھ رہے تھے
کہ لا الہ الا اللہ تو میں نے لکھوایا، محمد رسول اللہ تو اس نے لکھ دیا، یہ علی ولی اللہ کہاں سے آ گیا؟ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ آپ کی پسند، محمد رسول اللہ اس کی پسند، علی ولی اللہ میری پسند۔ جہاں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ نہ ہو، اللہ کو وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ دین ہے، یہ دین کی سمجھ ہے۔ تو جو ثواب انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، ان ثوابوں میں سے ایک راستہ ہم نے اطلاعات لی مرحوم کے حوالے سے، تو بتایا کہ ذاکری کیا کرتے تھے، خدا ان کی ذاکری کو قبول فرمائے۔ یہ جو ہے یہ بھی ایک مشورہ مصائب کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ذاکری کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مجلسی میں پڑھیں، ذاکری کے ثواب کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں، گھر میں بیٹھ کر اکیلے پڑھیں، ایک سلام لے لیں، ایک مرثیہ لے لیں، ایک نوحہ لے لیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو مجمع میں پڑھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، تو تنہائی میں پڑھیں، وہ بھی ذکر ہے۔ جہاں پر بھی آپ ذکر شروع کر دیتے ہیں وہاں ملائکہ آ جائیں گے، یہ نہ سوچیں کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، وہاں ملائکہ آ جاتے ہیں، سنتے ہیں، تو جو ذاکری کا ثواب ہے وہ ثواب مل جائے گا۔ اگر شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان ایک کتاب ہے، دعاؤں کی کتاب جو ماہ مبارک رمضان میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، انہوں نے 4-5 کتابیں مصائب کی لکھیں، نفس المحموم، منتہی الاعمال اور دیگر کتابیں انہوں نے لکھیں اہل بیت کی ہسٹری اور مصائب میں۔ جب ان کا انتقال نجف میں ہوا، نجف اشرف میں ان کا انتقال ہوا، امام علی علیہ السلام کے روضے سے تقریباً بہت نزدیک فاصلے میں ان کو دفن کیا گیا، نجف میں دفن ہے۔ نجف میں دفن ہونے والے شیخ عباس قمی جب ان کو دفن کر کے گھر والے گھر چلے گئے تو لوگ پرسہ دینے کے لیے گھر کو آتے، دیر رات تک تسلیت پیش کرنے کا سلسلہ چلا۔ جب لوگ چلے گئے سارے گھروں کو، اب صرف گھر والے بچ گئے، تو کہتے ہیں کہ ہم اتنا تھک گئے تھے دفن میں، مراسم میں، اب ہم کو اپنے نیند کو کنٹرول کرنا اپنے استطاعت طاقت سے باہر ہو گیا تھا، جو جہاں بیٹھا تھا وہیں سو گیا۔ ان کے بیٹے جناب علی، شیخ عباس قمی کے بیٹے علی، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے دیکھا کہ میرے بابا بڑے مزے اور خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا بابا اب جو یہ خوشی ملی ہے آپ کو، کیا کتابیں لکھنے کی وجہ سے؟ کہا بیٹا نہیں۔ کہا بابا پھر کیا کام ہے؟ کیا عبادتوں کی وجہ سے، آپ کے علم کی وجہ سے؟ کہا بیٹا نہیں۔ کہا بابا پھر کیا ہو گیا، یہ کس وجہ سے آپ اتنا خوش ہیں؟ کہا مجھے قبر میں لٹانے کے بعد سے اس وقت تک 3 مرتبہ میرے امام حسین کے پاس مجھے لے جایا گیا ہے، 3 مرتبہ مجھے قبر سے اٹھا کر کربلا، اس لیے کہ مجھے نجف میں دفن کیا گیا ہے، بار چلے مولا حسین آپ کو بلا رہے ہیں، مولا حسین۔ جیسے میں امام کی خدمت میں پہنچتا تو امام کہتے شیخ عباس تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ 3 مرتبہ اتنے فاصلے میں میرے مولا کی مجھے زیارت نصیب ہو گئی، صرف ذاکری کے نتیجے میں۔ ذاکری یہ بڑا شرف ہے، اس لیے کہ زندہ رکھتا ہے یہ کام حسین کی مقصد، حسین کے مقصد کو اور حسین کے مصائب کو۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کے اجر اور ثواب جو امام حسین عطا کر دیں گے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر کبیر نام کے ایک بادشاہ گزرے ہیں ایران میں، بہت ہی جذبات اور دین مخلص یہ تھے، بادشاہ تھے۔ انہوں نے بہت سارے غریبوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کی مدد کی۔ آخر میں ان کے دشمنوں نے ان کو گرفتار کر کے ان کے ہاتھ کی نسوں کو کاٹ دیا تھا، امیر کبیر کی۔ جب ہاتھ کی نسیں کاٹ دی گئیں تو سارا خون بہہ گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو عالم خواب میں ان کو دیکھا کہ بڑے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ امیر کبیر کیا یہ
ثواب اور اجر، یہ مقام آپ کو خدمت کی وجہ سے ملا؟ کہا نہیں۔ کہا آپ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت کام کیا، اس ہدایت کے نتیجے میں ملا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کس لیے ملا؟ کہا جب میرے ہاتھ کی رگوں کو کاٹا گیا، خون جب بہا تو میری زبان سوکھ گئی تھی، خون نکلنے کی وجہ سے میں پیاسا ہو گیا تھا، تو میں نے دیکھنے والے لوگوں کی نگاہوں کی طرف، ان کے چہروں کی طرف توجہ کر کے پانی مانگنا چاہا۔ میں دیکھ کر چاہ رہا تھا پانی مانگوں، جیسے ہی میں نے چہرہ اپنا اٹھایا پانی مانگنے کے لیے، میرے ذہن میں خیال آ گیا، امیر کبیر تیری 3 رگیں کٹی ہیں تو اتنا پیاسا ہو گیا، حسین کی ساری گردن کٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں میرا مولا کتنا پیاسا رہا ہوگا۔ میں نے کہا میں امام کی یاد میں پیاسا شہید ہو جاؤں گا، پانی نہیں مانگوں گا۔ جیسے ہی مجھے قبر میں لٹایا گیا، امام حسین میرے سراہنے آ گئے، امیر کبیر تو نے میری پیاس کو یاد کیا۔ یہ مقام صرف اس پیاس کو یاد کرنے کے ثواب میں دے رہا ہوں، تمہاری خدمتوں کا ثواب میں جنت میں دوں گا تمہیں۔ اللہ اکبر۔ جب پیاس کا ذکر آ گیا ہے، ہم نے بتایا کہ امیر کبیر کی جب 4 رگوں کو کاٹ دیا گیا تو انسان، امیر کبیر پیاسا ہو گئے تھے، بہت پیاسے ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو پیاس جو بدن میں احساس ہوتی ہے، اس کے کچھ وجوہات ہیں، جن وجوہات میں سے ایک، خدا نہ کرے کوئی بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہو، اچانک کوئی آ کر ایک مصیبت کی خبر سنا دے کہ آپ کے فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ کے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، زبان سوکھ جاتی ہے۔ مصائب، مصیبت سن کر آدمی پیاسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب کسی کے انتقال کی خبر سنائی جاتی ہے تو سب کہتے پہلے پانی پلاؤ اس کو، پہلے پانی پلاؤ اس کو، اس لیے کہ مصیبت سنا ہے اس نے۔ دوسرا، آج کل گرمیوں کے دن ہیں، یہاں کی ماشاءاللہ گرمی زیادہ بھی ہے، جب آدمی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دھوپ میں باہر جائے تو پھر اس کو پیاس شدت سے لگ جاتی ہے۔ تیسرا، جب آدمی کے بدن سے خون نکل جائے تو آدمی کے وجود میں پیاس کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ امیر کبیر صرف خون کے بہنے سے پیاسے ہو گئے تھے۔ ہماری جان قربان پیاسے حسین کی پیاس پر جو پیاسا بھی تھا، دھوپ میں بھی گیا، 72 شہادتوں کی خبر، کبھی آ کر کہتے مولا اکبر شہید ہو گئے، مولا قاسم شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، 71 شہادتوں کی پیاس، پورے بدن کے خون کے نکل جانے کی پیاس، جنازوں کو خیمے میں لانے کے لیے میدان میں جانے کی پیاس اتنی زیادہ امام حسین کے اندر تھی۔ جب آخری ملاقات کے لیے جناب ام کلثوم کے پاس آئے، گلے مل کر فرمایا بہن ام کلثوم، جب مدینہ جانا میرے شیعوں کو میرا سلام سنانا اور ان کو کہنا جب بھی پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ اجرکم اللہ۔ آخر یہ پیاس کتنی زیادہ تھی امام حسین کی، جب امام کا خالی ذوالجناح خیمے میں آیا، جناب سکینہ نے خالی ذوالجناح کو دیکھا، بی بی سمجھ گئی کہ جب میرے ظالموں نے میرے چچا کو نہیں چھوڑا، میرے بھائیوں کو نہیں چھوڑا، ضرور میرے بابا کو بھی شہید کر دیا۔ ذوالجناح کے گردن میں اپنے ہاتھوں کو ڈال کر سکینہ لپٹ گئی، ذوالجناح سے کچھ باتیں کرنا شروع کر دی۔ ذوالجناح مجھے معلوم ہے میرے بابا کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، میرے بابا پر ظلم اٹھایا گیا، ذوالجناح میرے دل کے تسلی کے لیے اتنا بتا دے کہ شہادت سے پہلے پانی پلائے۔ آخر وہ پیاس امام حسین کی کتنی زیادہ تھی، سکینہ اپنی پیاس بھول گئی، کہنے لگی ذوالجناح میرے بابا کو پانی پلا کر ذبح کیا گیا یا پیاسا ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ پر آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام مرحوم کے بارے میں بتایا گیا۔ جب کووڈ کا ماحول تھا اس وقت دفن کیا گیا، مخصوص لوگ آئے تھے، غربت میں جنازہ
اٹھا، سب گھر میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے، اگر حالات نارمل ہوتے ہم بھی میت میں شرکت کرتے۔ گھر والوں کے دل کو آج بھی درد ہوتا ہوگا جب جنازے کی تدفین کو یاد کرتے ہوں گے، جب آپ کے بابا کے نارمل جنازے کا درد اتنا، سید سجاد 35 سال تک جب کوئی میت کو دیکھتے کربلا کا رخ کر کے فرماتے بابا جوان بیٹا زندہ تھا۔ حالات شاید غربت میں دفن کیا گیا، کفن تو کفن پہنایا گیا، کم از کم تیمم تو دیا گیا۔ مدینے میں امام سجاد اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے ایک آواز سنائی دی امام کے کانوں میں، اے مدینے والوں میری مدد کرو، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں۔ غریب کا لفظ امام کے کانوں کو پہنچا، امام اپنے گھر سے اٹھ کر باہر آ گئے، اس بندے کو پکارا، اے بندے خدا ادھر آ جا۔ جب آدمی قریب آیا تو امام نے فرمایا، دوبارہ اپنے زبان سے وہ جملہ دوبارہ کہنا جو کہہ رہا تھا، کہا میری مدد کیجئے میں غریب ہوں۔ کہا اچھا تو غریب ہے، کیوں اپنے آپ کو غریب کہتا ہے؟ کہا مدینے میں میرا کوئی نہیں ہے، کوئی میرا رشتہ دار نہیں، کوئی میرا دوست نہیں، کوئی میرا جاننے پہچاننے والا نہیں۔ امام نے کہا کہ اس لیے غریب کہتے ہو؟ کہا ہاں اس لیے غریب کہہ رہا ہوں۔ میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ کہا مولا بتائیں کیا سوال ہے؟ اگر خدا کی مصلحت آج تمہیں موت آ جائے، کیا تمہارا جنازہ اٹھے گا؟ کہا مولا میں مسلمان ہوں، بستی مسلمانوں کی ہے، اتنا بھی غریب نہیں ہوں کہ مجھے کفن نہ ملے، مجھے دفن نہ کیا جائے، کوئی نہ کوئی آئے گا میرے جنازے کو دفن کر دے گا۔ امام نے فرمایا پھر اس کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا، میرا بابا غریب ہے، جوان بیٹا زندہ تھا، کائنات کا اختیار رکھنے والا بابا، نہ غسل دیا گیا، نہ کفن پہنایا گیا، نہ دفن کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ بار اللہ پروردگار ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اس مجلس میں جو بھی عمل انجام دیا گیا ان اعمال کے ثواب کو مرحوم احمد حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما، مرحوم کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحوم کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما، تمام پریشان مومنین اور مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار کائنات کی تمام مشکلات کا حل تیرے ولی کا ظہور، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خاص آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرت سے دوبارہ گزارش ہے کہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم الحاج میر احمد حسین ابن مرحوم میر زما حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم المؤمنین، السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکم قائد الفضل العباس بن امیر المؤمنین،
وقاسم بن حسن بن عقيل وهاني بن هدي بن مزاحم